بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان روزے داروں کے لیے ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیو اور دوستو، روزے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فلس کرمی گالی گلوچ کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسا کام کرے۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا اس سے گالی دے تو اس کو 2 بار کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ روزے کے فائدے۔ روزے دار کے منہ کی بو کستوری خوشبو سے زیادہ بہتر ہے اور شہید کے خون کی بو کو مشک کرا دیا گیا ہے۔ حالانکہ شہید اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ اسلام کا رکن اور فرض عین ہے، جبکہ جہاد فرض کفایہ ہے یا تطوع اسی وجہ سے ہے۔ ریان روزے داروں کے لیے ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ دوسرا کوئی اس میں سے داخل نہ ہوگا۔ آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس میں داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ ریان ایک جنت کا دروازہ ہے اور اس سے صرف وہی داخل ہوں گے جو رمضان کے روزے رکھتے ہو۔ فائدے۔ ریان کا معنی سیرابی ہے، چونکہ روزے دار دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے، اس لیے انہیں بڑے اعزاز، انعامات اور احترام کے ساتھ اس سیرابی کے دروازے سے گزارا جائے گا اور وہاں سے گزرتے وقت انہیں ایسا مصروف شربت پلایا جائے گا کہ پھر وہ کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اور آگے کی حدیث سماعت پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی راہ میں بار بار خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا اور مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا اور روزے داروں کو باب ریان سے پکارا جائے گا اور صدقہ دینے ہیں یعنی کہ صدقہ دینے والے کو صدقہ کے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ آدمی ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی آدمی ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ فائدے۔ اس حدیث سے قطعی طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کے بعد جنت والوں میں سے اعلیٰ اور افضل ہوں گے کہ فرشتے انہیں جنت کے ہر دروازے سے اندر آنے کی دعوت دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آگے کی حدیث سماعت فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ ماہ رمضان میں انتقال کرنے والا جنتی ہے جو سچا مومن ہو۔ اور آگے کیا بیان ہے سماعت فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ فائدے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں جب شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو ساری زمین پر اللہ کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے والی کئی طاقتیں متحرک ہے، صرف ایک طاقت کو بے بس کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ صرف شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، باقی سب کھلے پھرے رہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے اندر بھی ایک شیطان چھپا پھرا رہتا ہے، وہی گناہ کرواتا ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ جب
किसी रोजेदार को गाली दी जाती तो क्या जायज़ है कि वह कह दे कि मैं रोजेदार हूँ। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही मरवी है, हदीस पहले गुजर चुकी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्ने आदम के तमाम अमाल उसके लिए है मगर रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका बदला दूंगा। इस हदीस के आखिर में आपने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो मुशर्रतें हैं, खुशी है जिनसे वह खुश होता है। एक तो रोज़ा खोलते वक्त खुश होता है, दूसरे जब वह अपने मालिक से मिलेगा तो रोज़ा का सवाब देकर खुश होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फ़ायदे इस हदीस में है कि अगर कोई आदमी रोजेदार को गाली दे, कोई आदमी रोजेदार को गाली दे या उससे लड़े तो वह उसे कह दे कि मैं रोजे से हूँ। यानी कि कोई आपको गाली या बुरा भला कह रहा है तो उसे कह दे कि आप रोजे से हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक से दुआ है कि माह रमज़ान की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें शैतान के सबसे महफूज अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग से गुजारिश की जाती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।